بنی اور ٹرین کی بحالی کے لیے بارہا یہاں تک کہ ایک دفعہ کاروان عمل کے پلیٹ فارم سے ان کے مسلم لیگ نون کے یوتھ کے جنرل سیکرٹری ہیں، ابھی اسٹیج پہ میں نے دیکھا براچہ صاحب، ان کے سامنے خواجہ صاحب سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی. ابھی چھوڑیں کوئی 100 سے زیادہ دفعہ قومی اسمبلی کے ایوان میں اندر باہر پوائنٹ آف آرڈر پہ پریزیڈنشل ڈیبیٹ میں بجٹ کے ڈیبیٹ میں کوہاٹ کے حوالے سے کہ یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، آرمی کا کنٹونمنٹ ہے، کیڈٹ کالجز ہیں، ایئر فورس کا بیس ہے. خدا کے لیے یہ پاکستان کا نہ صرف ضلع ہے بلکہ یہ پاکستانی ہے. آپ ٹرین کیوں بحال نہیں کر رہے؟ وعدے پہ وعدے وہ کیے جا رہے ہیں. دیکھیں میں کوئی نیگیٹو وائبز دینا نہیں چاہ رہا. پاکستان ہم سب کا ہے اور اگر پاکستان ہم سب کا ہے تو سب کو ان کے حقوق مساوی طور پہ ملنے چاہیے. ٹرین کی بحالی کی پرزور ہم پہلے اس کی حکومت سے ریکویسٹ کرتے اور بعد میں پھر میں کوہاٹ کے عوام کو تہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ ان کے صبر کا، کہ انہوں نے ابھی تک صبر کا ہاتھ جو ہے وہ ایک قسم کا انہوں نے ایجیٹیشن کسی لیول پہ نہیں کی. پھر یہاں پہ ایک سلام ہے، ہیٹس آف ٹو کاروان عمل، کہ میرے خیال میں 2.5 سال سے وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور پچھلے پتہ نہیں کہیں 38 ہفتوں سے یہاں پہ آ کے ہر اتوار کو پروٹیسٹ کرتے ہیں اور پرامن احتجاج کرتے ہیں. ان کو میں نے قومی اسمبلی میں بھی بلایا اور اب کیونکہ 26 آنے والے پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے اور 28 تاریخ کو انشاءاللہ میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ پھر اس کو اٹھانا. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ حکومت کا کام ہے عوام کو ریلیف دینا. حکومت کا کام ہے جب ایک طرف وہ اربوں روپے کی سبسڈی دے سکتے ہیں میٹرو کے لیے تو 1 لاکھ اگر بقول ان کے اول تو یہی غلط ایسٹیمیٹ دی ہے انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ جی 1 لاکھ روپے کا جو ووچر ہے دونوں سائڈ سے ریل کار کا نقصان، یہ بالکل غلط فگرز دی گئی ہیں. اس کو میں ہر لیول پر چیلنج کرتا ہوں اور خواجہ صاحب رفیق صاحب نے یہ مجھ سے ایگری بھی کیا ہے. اس کے باوجود اگر وہ ٹرین بحال نہیں کر رہے، کیا وہ ان کا انتظار اس لیے کہ کبھی میاں صاحب کوہاٹ آئیں گے تو تب ٹرین بحال ہوگی؟ یعنی جب تک میاں صاحب نہیں آئیں گے تو ٹرین بحال نہیں ہوگی. اور یہاں کا ایم این اے اپوزیشن کا ہے تو آپ ایک طرف سے انڈائریکٹلی اپوزیشن کے ایم این اے کی وجہ سے عوام کو ڈیلیبریٹلی نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ کون سی سیاست ہے؟ آپ بجائے اس کے کہ آپ ہمیں اپنا حق دیں، وہ تو خود نہیں دیتے، آپ ہمارے حقوق پر الٹا ڈاکہ اس لیول پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ ہماری چیزوں کو رکوا رہے ہیں. یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ ایک عام پاکستانی، ایک عام کوہاٹی، ایک عام اس ڈویژن کے رہنے والے کو اور یہاں پہ کام کرنے والوں کو اس پہ سوچنا ہوگا. شہریار بھائی، آپ کی اسپیچ سے ہم یہ سمجھیں کہ مرکز میں نون ہے اور صوبے میں پی ٹی آئی ہے، تو یہ کوہاٹ کی عوام برگر بن رہی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، صوبائی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے وابڈا سے، نادرا سے، ریلوے سے، واٹر اینڈ پاور سے، او جی ڈی سی ایل سے. سرکار وفاق کے اپنے ادارے ہیں، صوبے کے اپنے ادارے ہیں. روڈ این ایچ اے کی ہوتی ہے، گالیاں پی ٹی آئی کو پڑتی ہیں. اسٹے این ایچ اے نے لیا ہوتا ہے، ریلوے نے لیا ہوتا ہے، ٹی این ٹی نے لیا ہوتا ہے، مختلف سوئی گیس سے لیے ہوتے ہیں. بدنامی صوبائی حکومت کی ہوتی ہے. خدا کے لیے عام پاکستانی کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان ہم سب کا ہے اور ڈیولپمنٹ کا کام پورے پاکستان میں یکساں ہونا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تک میاں محمد نواز شریف صاحب نے 1 ٹکا کوہاٹ کو نہیں دیا. کیوں؟ کیا ہم کوئی ہندوستان کا حصہ ہے؟ خدا نخواستہ. کیا ہم افغانستان کا حصہ ہیں؟ دوسری طرف اربوں روپے کے فنڈ صرف ایک سیکٹر میں، کلین ڈرنکنگ واٹر میں، سینیٹیشن میں آپ اربوں روپے کے فنڈز ایم این اے کے لیے جاری کر رہے ہیں. خدا کے لیے یہ جو بدنیتی ہے، یہ جو 2 نمبر کی سیاست ہے، یہ جو اگلے کو ذلیل کر رہے ہیں، آپ مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے، میری پارٹی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، آپ اپنے ان ووٹر کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو نون پر اعتماد کر کے ووٹ دیا تھا. میرا کام ہے اسمبلی میں آواز اٹھانا. میری صوبائی حکومت نے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک کے لیے مال آؤٹ گئے، ہم نے سرکولر ٹرین 2016-17 کے بجٹ میں ڈلوائی، ڈی آئی خان سے لے کر برہان تک پورا یہ ایریا کوہاٹ سے جنڈ. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم تو ان کو ڈلوا سکتے ہیں وہ فنڈ ریلیز نہ کریں ڈیلیبریٹلی. اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لوگ آئیں تو 2018 یا 17 جب بھی الیکشن ہو پھر دیکھا جائے گا. یعنی آپ عوام کو تو محروم نہ کریں ان کے حقوق سے. ٹرین پاکستانی قوم کی ہے، نہ عمران خان کی ہے نہ نواز شریف صاحب کی ہے.
نہ نون کی ہے نہ پی ٹی آئی کی ہے، یہ کسی پارٹی کی نہیں، یہ پاکستان کی عوام کی ملکیت ہے، ان کو محروم کرنا آپ پاکستانیوں کو محروم کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ جی ایم این اے صاحب بحال نہیں کر رہے، قومی اسمبلی میں آپ کو ریکارڈ دکھا دوں کہ مور دین 100 سے زیادہ مختلف مقامات پہ اب خواجہ سعد رفیق صاحب راستہ مجھے دیکھ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ہم نے کوئی سیاست نہیں کری، کیونکہ عزت ذلت دینے والا اللہ ہے۔ ایک چیز میسج کرنے کا کہ ٹرین کی بحالی وقت کی ضرورت ہے، اور خواجہ سعد رفیق صاحب آپ کو میسج میرا آ رہا ہوگا، اور آپ کے ذریعے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور وہ تمام وہ ڈیسیجن میکرز کہ جن کی وجہ سے یہ ٹرین رکی ہوئی ہے، قوم کو غلط اعداد و شمار دے کر، قوم کو ڈس انفارمیشن دے کر خدا کے لیے اپنے جائز حقوق سے محروم نہ کریں۔ اگر آپ میٹرو میں اربوں روپے دے سکتے ہیں سبسڈی، اگر آپ جو شوگر مل کے مالکان ہیں ان کو اربوں روپے سبسڈی میں دے سکتے ہیں، تو کوہاٹ خیبر پختونخوا کہ وہ لوگ اور وہ آرم فورسز کے لوگ اور ایئر فورس کے لوگ جو اپنے بیسک بنیادی حق سے محروم ہیں، ان کے لیے کون سوچے گا؟ ہمیں پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ اور میں ایک دفعہ پھر خواجہ سعد رفیق صاحب کو اپنی یہ بے شک یہ آپ فوٹیجز چلائیں، اور میں آپ کے توسط سے ہر چینل پہ خواجہ سعد صاحب کو فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، اور ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جس نے بھی یہ مشورہ دیا وہ غلط ہے، وہ آپ کو اور آپ کی حکومت کو الٹا بدنام کر رہے ہیں۔ تو میری آخر میں آزادی ٹرین کے حوالے سے بچے، بزرگ، بوڑھے، جوان، ہر طبقے فکر کے لوگ آ رہے ہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ ہمارے وسائل ہمیں دیے جائیں، ہمیں 14.6% صوبے کا حق ہے خیبر پختونخوا کا، ہمیں 1.76% ملتا ہے، ہمیں بجلی نہیں دی جاتی، ہمیں اپنے حقوق نہیں دیے جاتے، اداروں میں جابز پر پابندی ہے، ہم کدھر جائیں؟ اگر آپ ہم اپنے جائز حقوق نہیں دیں گے تو میاں صاحب اور خواجہ سعد صاحب یہ نہ ہو کہ پھر کل کو آپ یہ کہیں کہ آپ پرامن سے احتجاج اور پھر ایسی شکل اختیار کرے گی ہماری پرامن اپروچ کہ پھر آپ کو خدا کے لیے کہ اس میں چیف منسٹر پورا صوبہ آپ کے خلاف پھر روڈوں پہ نکلنا ہے۔ ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ میوانوں میں آئیں، ہم مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، ہم میوانوں میں آئے اپنے مسئلوں کا حل نہیں ڈھونڈا۔ اب 30 سے پہلے آپ کے لیے پاناما لیکس میں بھی ٹائم ہے اور ٹرین کے حوالے سے بھی ٹائم ہے کہ 4 سوالوں کے جواب دے دیں اور محروم طبقات کو ان کا حق دیں، اور ٹرین کو فوراً سے پہلے بحال اس لیے کریں کہ یہ پاکستان کے عوام کے پیسے سے چلتی ہے، یہ کسی کے ذاتی جاگیر یا جیب سے نہیں چلتی۔ پاکستان زندہ باد۔